من لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم العذاب كما صليت على وعلى وعلى السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین امامنا وقدوتنا محمد ابن عبداللہ وعلی آلہ واصحابہ الکرام۔ اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری، زور زور سے پڑھے، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، زور زور سے پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہماری موت کے وقت ہمیں کلمہ شہادت پر ثابت قدم رکھیے گا، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم لوگ کر رہے تھے باب خسوف اور خسوف کا باب ہے نا، خسف القمر اور کسف چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم آیات سنتے ہیں اس کے متعلق۔ سورۃ یونس اور سورۃ الحامین سجدہ، سورۃ الفصلات کی آیات ہیں، اس کو سنتے ہیں۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن كنتم إياه تعبدون الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن كنتم إياه تعبدون جعل الشمس والقمر نورا تعلموا عدد السنين والحساب تفصل الآيات لقوم يعلمون۔ یہ کون سی آیت تھی بتائیں؟ سورت کون سی تھی؟ سورہ یونس جی، سورۃ یونس اور سورۃ الفصلات۔ سورۃ الفصلات کو حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں نا، تو اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی
تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کریں۔ اللہ یہ سب کچھ کھیل کے طور پہ نہیں بنایا بلکہ بامقصد ہی بنایا ہے۔ وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ پھر دوسری آیت تھی اللہ کی نشانیوں میں سے اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور چاند اور سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے اگر واقعی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ اب اپنی نیت کو خالص کر لیجئے۔ چلے دعا پڑھیں سب لوگ۔ آتی ہے؟ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا خالصا ولا تجعل ولا لأحد لأحد فیہ شیئا۔ فيه اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ۔ تو یہ کس کی دعا ہے؟ جی سورہ یونس حضرت خطاب کی دعا ہے۔ تو ہم نے نیتیں بھی اپنی خالص کر لی، یا اللہ گواہ ہے ہم نے اپنی نیت کی اخلاص سے ہم اللہ کے لیے جمع ہوئے، اللہ کے لیے پڑھ رہے۔ تو ہم کر رہے تھے خسوف اور خسوف، چاند گرہن اور سورج گرہن۔ تو ہم شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں یہ حدیث۔ حدیث نمبر میرے پاس 157 ہے، آپ لوگوں کے پاس؟ چلیں اچھا چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب کے پاس ہے نا؟ اسماء آپ کے پاس سب کسی کا؟ حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا اللیث قال حدثني عقیل عن ابن شہاب قال اخبرني عروة بن زبیر ان عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی اچھا، ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا اور اس کی راویہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، اور کس کی بیٹی ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، عائشہ بنت ابوبکر ہیں۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ اخبرت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرماتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے ان کو خبر دی جس دن سورج کا خسوف یعنی گہن ہوا، یعنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خسفت الشمس، ٹھیک ہے، جن سورج کا گرہن ہوا، فقام فکبرا فقرا قراءۃ طویلہ، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، آپ کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی، ثم رکع رکوعا طویلا، تکبیر کہی پھر بہت لمبی قرات کی، پھر ثم رفع راسہ فقال سمع اللہ لمن حمدہ، پھر بہت لمبا رکوع کیا، پھر رکوع سے سر اٹھایا اور فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، وقام، پھر اسی طرح کھڑے رہے، کما ہوا اسی طرح کھڑے رہے، ثم قرأ قراءۃ طویلہ، اور لمبی قرات کی، وہی ادنی من القراءۃ الاولی، مگر پہلی قرات سے کچھ کم، ثم رکع رکوعا طویلا وہی ادنی من الرکعۃ الاولی، پھر لمبا رکوع کیا، پھر رکوع سے نہیں، کہاں سے تھے ہم؟ پھر جی ہاں، پھر اسی طرح کھڑے ہوئے اور لمبی قرات کی، پہلی قرات سے کچھ کم، ٹھیک ہے، پھر لمبا رکوع کیا، ثم رکع رکوعا طویلا وہی ادنی من رکعۃ الاولی، مگر پہلے رکوع سے کچھ کم، ٹھیک ہے، ثم سجدہ، پھر سجدہ کیا، سجودا طویلا، ثم فعل فی الرکعۃ الآخرۃ مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس، پھر دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کیا، پھر سلام پھیرا تو سورج روشن ہو گیا تھا، پھر کیا کیا، فخطب الناس، پھر لوگوں کو خطبہ سنایا، فقالا، اور فرمایا، فی کسوف الشمس والقمر انہما آیاتان من آیات اللہ، پھر فرمایا سورج اور چاند کے کسوف میں وہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں، لا یخسفان لموت احد ولا لحیات، تو کسی کی موت اور کسی کی زندگی سے ان میں خسوف نہیں ہوتا ہے، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، جب تم اس کو دیکھو،
فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، تو نماز کے لیے لب کو، فَافْزَعُوا کا کیا مطلب ہے؟ فا پس، افزعوا یعنی لب کو دوڑو، إِلَى الصَّلَاةِ نماز کے لیے۔ اب تو آپ کو عربی بہت اچھی سمجھ میں آ رہی ہے نا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں حاشیے میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورج گون کو خسوف کہا ہے نا، سورج کے گون کو بھی خسوف کہا ہے، خاص سے کہا ہے، حالانکہ سورج گرہن جو ہوتا ہے کاف سے ہوتا ہے نا، خسوف۔ تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں اس کی تشریح میں کہ سورج گہن کو بھی خسوف کہا، ٹھیک ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں گہن کو خسوف فرمایا۔ اب دونوں کے لیے خسوف بھی آ سکتا ہے اور خسوف بھی آتا ہے، حالانکہ سورج کے لیے خسوف ہے، کاف سین واو فا، ٹھیک ہے، خسوف، اور چاند کے لیے خا سین واو فا خسوف۔ لیکن یہاں کہیں خسوف چاند کو بھی خسوف چاند سورج کو بھی کہہ دیا اور خسوف چاند کو بھی کہہ دیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خسوف اور خسوف فکس تو ہیں لیکن دونوں بھی طرح استعمال ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو خسوف کہہ دے چاند کے لیے، اس کے لیے سورج کے لیے تو نہیں آپ وہ کہیں، اور اگر چاند کے لیے خسوف کاف سے کہہ دے تو کوئی حرج نہیں، کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخفف اللہ عبادہ بالکسوف، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اللہ اپنے بندوں کو گہن دکھا کر ڈراتا ہے۔ یخفف سمجھتے ہیں نا، خوف سمجھ میں آ رہی ہے نا عربک، ٹھیک ہے۔ عبادہ اپنے بندوں کو، بالکسوف یعنی گہن سے۔ قالہ ابو موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کیا اس میں بتایا کہ خلاف واقعہ چیز دکھا کر اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ وہ سپر پاور ہے، اور جو ہے اس کو دکھا کے اللہ تعالیٰ اپنا ڈر، اپنی ہیبت محسوس کراتے ہیں۔ کیا محسوس کراتے ہیں؟ اپنا ڈر اور اپنی ہیبت، ٹھیک ہے۔ اس کو امام بخاری نے آگے چل کر وصف کیا ہے، یہ نیچے حاشیے میں، کہ کسوف اور خسوف زمین یا چاند کے حائل ہونے سے ہو، جس میں اب کوئی شک نہیں رہا، یہاں تک کہ اہل ہیبت خسوف اور خسوف کا ٹھیک وقت اور یہ کہ وہ کس ملک میں کتنا ہوگا پہلے ہی بتلا دیتے ہیں، سب پتہ چل جاتا ہے نا، پوری دنیا کا آ جاتا ہے نا، اور تجربے سے وہ بالکل ٹھیک نکلتا ہے، اب تجربہ ہوتے ہوتے ٹھیک بھی نکلتا ہے۔ اس میں سر موافق نہیں ہونا، مگر اس سے حدیث کے مطلب میں کوئی خلل نہیں آیا، کیونکہ خداوند کریم اپنی قدرت اور طاقت دکھلاتا ہے کہ چاند اور سورج کے سے بڑے اور روشن اجرام، یہ اجرام فلکی ہے نا، اجرام فلکی نے فلک میں تیر رہے ہوتے ہیں نا، تو اتنے بڑے بڑے اجرام فلکی ہیں سورج اور چاند، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بڑے اور روشن اجرام کو وہ دم بھر میں تاریک کر دیتا ہے، یعنی کتنے بڑے بڑے اجرام فلکی ہے، پلانٹس کتنے بڑے بڑے، اللہ تعالیٰ دم بھر میں، جو یہ حدیث ہمیں بتا دی جو پچھلے ہفتے سے آپ پڑھتے آئے ہیں، کہ دم بھر میں ان کو تاریک اور اندھیرا اس پہ کر دیتا ہے۔ اس کی عظمت اور طاقت اور ہیبت سے بندوں کو ہر دم تھرانا چاہیے، اللہ کا اور طاری ہو جانا چاہیے ان باتوں سے نا، ہمیں تھرانا چاہیے۔ اور جس نے چاند اور سورج گہن کے عادی اور حسابی ہونے کا انکار کیا، وہ اخلا کے نزدیک ہنسی کے قابل ہے، یعنی کوئی کہے کہ میں تو نہیں اس پہ بلیو کرتا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو عقل مند لوگ ہیں، اولو الالباب ہیں، عقل اور خرد والے لوگ ہیں، ان کے لیے ہنسی کے قابل ہے کہ کیسے نہیں، اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کچھ تھوڑا سا کسی نے سائنٹیفکلی سروے کیا، ریسرچ کیا؟ جی بتائیں۔ لونار ایکلپس کا آپ نے بولا تھا نا، جی جب چاند، ارتھ اور سورج سب ایک الائنمنٹ میں آ جاتے ہیں، اچھا جب لونار ایکلپس ہوتا ہے، اچھا اور جب پورا وہ پارشل ایکلپس جب ہوتا ہے، جب وہ پراپر الائنمنٹ سے نا، اور جب پورے الائنمنٹ میں ایک سمت میں جب آ جاتے ہیں، اچھا جب وہ مکمل، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ مون کا، ہاں، کہ مطلب چاند کا جو شیڈو جو ہوتا ہے نا، وہ نہیں، ارتھ کا شیڈو جو ہے وہ مون کے اوپر آتا ہے نا، تو اس کی وجہ سے پھر اندھیرا ہو جاتا ہے، کبھی سینٹر میں ہوتی ہے سورج اور چاند کی، تو روشنی نہیں پڑتی سورج کی چاند کے، شیڈو جو ہوتا ہے وہ اس کی وجہ سے۔ اچھا، تو ماشاء اللہ، چلیے سائنس یہ ہوتا ہے، چلے اب تو اور اچھی طرح کلیئر ہو گیا نا، سمجھ میں، جزاک اللہ خیر۔ تو تھوڑی سی ریسرچ بھی کرنا بہت اچھا ہوتا ہے کہ دین دنیا ساتھ چلتے ہیں، دنیا کا علم بھی ہونا چاہیے اور دین کا علم بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب باتیں بتا دی ہمیں، ابھی ہم پہ چھوڑ دیا ہے کہ ہم جو ہے تخلیق میں افلا تدبرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرو گے؟ تو اسی لیے کتنے علوم ہے نا، جغرافی ہے، سائنس ہے، اور اسٹیٹسٹکس ہے، میتھس ہے، کہ اب اس میں آپ لوگ غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ تو یہ اسی لیے ہمارے بچوں کو بھی ہم پڑھنے بھیجتے ہیں، اور مختلف علوم وہ لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ اور جب جو ہے ہبا جو ہے نا، عثما کی بیٹی جو ہماری، اس دن مجھے کہتی ہے کہ اس کا کوئی ٹیسٹ وغیرہ تھا، کیا تھا، تو وہ پڑھ رہی ورلڈ ہسٹری،
ہاں ورلڈ ہسٹری پڑھ رہی ہے. تو کہتی ہے کہ آنٹی اس میں ورلڈ ہسٹری میں اب سو سرپرائز کہ اس میں سب کچھ آیا جو ہم لوگ بچے سورۃ البقرہ پڑھ رہے ہیں نا اتوار کو. تو کہنے کی جو وہ لوگ گائے کو مانتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے اور جس طرح وہ اللہ کی بات نہیں مانتے تھے اور سمندر کی مچھلیاں آ جاتی تھی, کہہ رہی وہ ورلڈ ہسٹری میں سب کچھ تھا. اور مجھے اتنا اچھا لگا کہ کیا ریلیجن کے اوپر تھا. اچھا ورلڈ ہسٹری میں دیکھیں ماں ہے نا ان کو زیادہ پتا ہے, ورلڈ ہسٹری میں ریلیجن کے اوپر تھا. تو مجھے اچھا لگا کہ دیکھیں یہ تو سب باتیں قرآن میں بتا دی, تو وہ ریلیٹ کر رہے ہیں نا بچے. اگر جب قرآن سے اب بچوں کو جوڑیں گی تو کیا ہے, وہی ہے نا اللہ نے ہمیں بنا. اسکولوں میں بھی ہم جہاں ریلیجن آتا ہے ہم وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا. سائنس دا تو سائنٹسٹ کو جب آپ سوال کریں نا وائے, سارے وائے کے جواب دیں گے آپ کو. سائنس ایک پوائنٹ پہ آ کہیں گے بٹ نیچرل, ان کا آخری جملہ ہوتا ہے وہ نہیں بتا سکتے. وہ کہتے ہیں اٹس بٹ نیچرل, اللہ کو نہیں مان رہے لیکن وہ کہیں گے کہ بس یہ تو قدرت ہے, اللہ کی قدرت ہے. ٹھیک ہے نا. جس طرح ٹائمرز ہیں جو ایتھیسٹ ہیں, جو دہریے ہیں, جو اللہ کو نہیں مانتے, جو ٹائم کو مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ سب ہو جاتا ہے. تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں, ہاں بٹ نیچر ٹائم سے ہو گیا اور نیچرل طریقے سے ہو گیا. تو وہ اللہ کی ایک ذات ہی ہے نا, لیکن بس وہ مان نہیں رہے, تو وہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ بٹ نیچر. چلیں اب اگلی حدیث ہے. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن ابي بکرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا اور صحابی جو ہیں ابو بکرہ, انہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ. یہ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے, اب رٹ جانا چاہیے. ہر حدیث میں یہی ہے نا کہ سورج اور چاند دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. لا ینکسفان, یہ بھی یاد ہو, کسف سے ہے نا, لا نہیں, ینکسفان یعنی فعل مضارع ہے نا, فانی یعنی دو, تسنیہ. لا ینکسفان لموت احد, وہ کسی کے مرنے سے نہیں گھناتے. ولیکن آپ کو پتا ہے نا, ولیکن اللہ یخوف بہما عبادہ, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو گھنا کر اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. بڑی ایزی, دیکھیں کتنا ایزی. وہ اور لیکن اللہ یخوف, وہ ڈراتا ہے. بہما, ان دونوں سی, بہی کی بجائے کیا آیا, بہما تسنیہ کا صیغہ. ان دو کون ہے, دو کن کی بات ہو رہی ہے, چاند اور سورج. سمجھ میں آ رہا ہے بہما. اب کہیں بہما آئے گا تو سمجھ جائیں گے نا دو کی بات ہو رہی. تسنیہ عبادہ, اس کے بندے, اللہ کے بندے. کتنی ایزی ہے نا عربک. دیکھیں تو وقال ابو عبداللہ لم یذکر عبد الوارث وشعبۃ وخالد بن عبداللہ وحماد بن سلمۃ عن یونس. اب یہ سب سے روایت آئی ہے, کہا عبد الوارث, اور یہ سارا لے کے کہاں تک آیا, ان یونس تک پہنچ گئے آپ. ٹھیک ہے نا. اب وہ کہہ رہے ہیں, یہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یخوف بہما عبادہ, کہ یہ جملہ کہ یہ سارے لوگوں نے, یہ ساری چین آف نریشن ہے, اور یہ جملہ ان کو گھنا کر اپنے بندوں کو ڈرانا ہے. ان لوگوں نے اس کو نہیں بیان کیا. یہ جو چین آف نریشن آ رہی نا, تو آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ والی چیز, یہ جملہ نہیں بیان کیا, یخوف بہما عبادہ. سمجھ آ گئی چین آف نریشن. دیکھیے کہ جتنی بات تھی پوری کی پوری پہنچا دی, کہ ان لوگوں نے, اوپر والے لوگوں کی چین آف نریشن نے کہا کہ یخوف بہما عبادہ, کہ ان کو گھنا کر اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے. اب یہ جو دوسری چین آف نریشن ہے, وہاں پہ انہوں نے یہ جملہ نہیں کہا اس حدیث میں کہ ان کو گھنا کر اللہ نے اپنے بندوں کو ڈرایا. وتابعوا موسیٰ عن مبارک عن الحسن قال اخبرنی ابو بکرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخوف بہما عبادہ. اور سارا سے لے کے آخر میں یونس کے ساتھ اس حدیث کو اشر ابن مالک نے بھی امام حسن بصری سے روایت کیا کہ یخوف بہما عبادہ, کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے لوگوں, اپنے بندوں کو ڈرایا. باب التعوذ من عذاب القبر فی الکسوف, سورج گہن میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگنا. اب یہ ایک نئی حدیث ہے نا, کہ سورج گہن ہو تو کیا کرنا چاہیے, قبر کے عذاب سے پناہ. پیچھے کیا کیا پڑھا تھا, کیا کیا کرنا چاہیے, جلدی جلدی نرشل میں بتا دیں. نماز پڑھنا چاہیے, دعا کرنی چاہیے, ذکر کرنا چاہیے, استغفار کرنا چاہیے, ہے نا. نماز پڑھنا ہے, جزاک اللہ خیر, صحیح بتایا آپ نے. پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا نماز پڑھنا ہے, صدقہ دینا ہے, استغفار کرنا ہے, دعا کرنا ہے, اور جو ہے صدقہ دینا ہے. پھر اس کے بعد جماعت سے نماز ہوگی, عیدگاہ کی طرح میدان میں نہیں ہوگی, جی مسجد میں ہوگی. اور کیا,
اذان و تکبیر نہیں ہوگی جیسے اور میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. کن میں اذان اور تکبیر ہوتی ہے؟ جمعہ میں، عیدین میں، ٹھیک ہے، تو اس میں نہیں ہوگی. اچھا، اب اس کے لیے کیا الفاظ ہیں؟ جو جماعت بلائیں گے تو اللہ کیا کہیں گے؟ ہاں، جماعت، نماز کے لیے جمع ہو جائے. اور عربک میں کیا کہیں گے؟ الصلاۃ جامعۃ. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ عالم ہو گئے. ایک امام ہے، انہوں نے کہا کہ جب انسان ایک آیت کو بہت اچھی طرح لفظی ترجمہ، تفسیر اور اچھی طرح پڑھ لیتا ہے، اس کی آپ کو وہ بھی آ جائے، عربک بھی اچھی طرح آ جائے، لفظی ترجمہ بھی آ جائے، تفسیر بھی آ جائے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بھی آ جائے، تو آپ گویا اس کے عالم ہو گئے. آپ اللہ تعالیٰ، آپ عالم ہو گئے نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بلغوا انی ولو آیا. بلغوا تبلیغ سے پہنچاؤ، ولو ایون اف اٹ از ون آیا، ولو مطلب ایون اف کہ مجھ سے جزاک اللہ خیر، مجھ سے آگے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہو. ٹھیک ہے نا، تو آپ آگے پہنچا دیں. اب انہوں نے رفت سسٹر، ہماری سسٹر رفت نے اتنی اچھی بات کی کہ میں نے سنا اس پہ ساہو پہ، اور انہوں نے ابھی ہاسپٹل سے بھی آئی تو وہاں بھی بطول کلینک میں گئی تو وہاں بھی کسی کو بتا کے آئی. تو اگر آپ اچھی طرح تھرو ہو گئے ہیں تو آپ اس کے عالم ہو گئے. آپ کو لگتا ہے میں نے غلطی نہیں کی ہے تو اس کو بلغوا انی ولو آیا، اس کو آگے پہنچائے. تو بہت فونز بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ کہ اس کو، اور سب نے، آپ لوگوں نے بھی کہا ہے کہ اس کو ہم جمعہ میں ہمارا سورۃ الاخلاص ختم ہو جائے گا اس ویک، تو پھر ہم اگلے ویک انشاءاللہ سورۃ الاخلاص کے بعد یہ اس کو بار بار سمجھنا چاہیے نا. تو اور ان کا اوپینین ہے عظما کا، سسٹر عظما کا، کہ ہم ایسے کرتے ہیں، اس ریکارڈنگ کو سن لیتے ہیں تاکہ ہم وہاں آئیں تو ہمیں اور اچھا سمجھ میں آئے اور پھر ہم کوئی سوالات کر سکیں، ہے نا. تو اس کو سن لیجیے گا، ٹھیک ہے. چلیں، تو اس کو آپ آگے پہنچانے والے بنے. اور اگر فیس بک کی نہیں، آپ لوگ بہت زیادہ فیس بک پہ نہیں جا رہے ہوتے ہیں، ٹائم نہیں ہوتا ہے، تو واٹس ایپ پہ تو آپ گھر میں میسیجز، آج کل تو واٹس ایپ سے کوئی خالی نہیں ہے. فیملی کو میسیجز کرنے ہیں، میں کہ سسرال ننیا دردیا کے 4 گروپ بنے ہوئے، بچوں کے الگ بنے ہوئے، بچوں کے سسرالوں کے الگ بنے ہوئے. تو کیا کریں، میں 2 اتنے گیجٹ لے کے 3 اس لیے بیٹھتی ہوں کہ ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی نا. تو کم از کم آپ وہ ریکارڈنگ بھی بھیج دیں. کون سی؟ واٹس ایپ کی فارورڈ ہی کرنا ہوتا ہے نا. اگر وہ میرا لمبا ڈسکرپشن ہوتا ہے فیس بک کے لیے، اس کو آپ شارٹ کر دیں کہ یہ جو ہے اس کے لیے، ساؤ کے لیے، فلاں کے لیے، اس کے لیے. اب میں نے وہ بھی نیچے شروع کر دی ہے نا گروپ پہ کہ آپ لوگوں کو آسانی ہو، چھوٹی والی لے کے ہیڈنگ، اور وہ آپ لوگ ڈال دیں. کیونکہ کسی ایک کو بھی زندگی بدل گئی تو ہم تو بہت محتاج ہیں، اتنے گناہ گار ہیں، نہ نمازیں اچھی، نہ ذکر اچھی، نہ تیمم اچھے، نہ غسل اچھے، نہ وضو اچھا. پتہ نہیں، میں تو ان کی بات یاد آتی کہ امام بخاری کے درس میں ہم نے سیکھا تھا کہ امام بخاری نے کہا تھا شاید میری نجات ہو جائے، تو انہوں نے تو سائمہ نے تو گرا سے باندھ لی کہ شاید ہماری نجات ہو جائے. کس طرح نجات ہو جاتی ہے کہ ہمیں پتہ. اب یہ بیٹھی دیکھیں وہاں جا کے ان کو ملے پیشنٹ، وہ ملی تو ان کو یہ ہاسپٹل میں سارا سجدہ سہو پہ بتا کے آ گئی. تو میں نے ان سے کہا کہ ان کا نمبر لے لے، بھلے بعض لوگ نہیں آ سکتے، دور رہ ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے ہم لوگ گروپ پہ تو لے لیتے ہیں نا، اس لیے کہ ریکارڈنگ تو چلی جائے نا کسی کو. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ ایسے ہی آئے نا، ریکارڈنگ سے آئیں، ادھر آتی ہیں، مسلم سینٹر میں آتی ہیں، یہ آ گئی نا. تو ماشاءاللہ اسی طرح ہوتا ہے. تو پھر کیا ہے کہ کوئی کنفیوژن ہے تو ریکارڈنگ اسی لیے ہوتی ہے کہ اس کو ہم سن لیں. اور جب آپ لوگوں کے وہ شروع ہوں گے اسائنمنٹس وغیرہ تو بہت اچھا ہوگا. آپ نے سنا جیسے ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اور تعلیم القرآن کے اسائنمنٹس بھی آئیں گے نا، تو آپ نے ریکارڈنگ سنی اور کر لیا. تو اوپن بک ہوتا ہے نا یہ سارا، کیونککہ اس طرح کے جو کورسز ہم کریں وہ تو اوپن بک ہے، آپ نے کھولا، اور اوپن بک کو بھی کوئی آپ انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. کدھر چلے گئے؟ میں جو کرتا ہے آپ سسم کی اور صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے، کیونکہ وہ ساری باتیں یہی ہو رہی ہوتی نا. تو اب دیکھیں اب کیا ہے کہ وہ فرماتی ہیں، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انا یہودیہ جاءت، سمجھ آ گیا اتنا؟ ایک یہودن حضرت عائشہ سے مانگنے آئی، کچھ مانگنے آئی ہوگی، کچھ ضرورت ہوگی. جات بھی سمجھتے نا، تس الوہا کا مطلب ہوتا ہے مانگنا، سوال کرنا. اصل سمجھتے ہیں، اصل سوال کرنا، تو عربی بھی سمجھے نا. تو مانگنے آئی. فقالت لہا، تو فقالت لہا آزک اللہ من عذاب القبر، اور ان کو دعا دی. کس کو دعا دی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہودن نے، کہ اللہ تجھ کو قبر کے عذاب سے بچائے. کیا دعا دی؟ کہ اللہ تجھ کو قبر کے عذاب سے بچائے. ٹھیک ہے، وہ کچھ مانگنے آئی بی بی عائشہ سے، بی بی عائشہ نے کچھ دے دیا. اب وہ پوری سٹوری نہیں ہے، بس وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ دے دیا. تو وہ یہودن کہتی ہے کہ اللہ تجھ کو قبر کے عذاب سے بچائے. اوکے. فسالت عائشہ رضی اللہ عنہا. اب دیکھیں انہو نہیں کہا، گرامر دیکھیں، انہا، کیونکہ فیمیل ہے تو انہا آ گیا. ٹھیک ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، گرامر بھی ہو گئی. فسالت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عائشہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. کیا پوچھا؟
یعذب الناس فی قبورہم، کیا سمجھتے ہیں نا کہ کیا قبروں میں بھی لوگوں پر عذاب ہوگا؟ کچھ سوال کر رہی ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اعیذم باللہ من ذالکا، خدا کی پناہ اس سے. ذالکا کس سے؟ عذاب سے، قبر کے عذاب سے. ثم رکبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ذات غدات مرتبن فخسفت الشمس فرجا دہن. پھر کیا آپ نے فرمایا خدا کی پناہ، پھر ایک روز صبح کو سسم سواری پر سوار ہوئے. رقیبہ کیا؟ سواری پر سوار ہوئے. اسی روز سورج کو گہن لگا، ٹھیک ہے. فخسفت الشمس، سورج کو گہن لگا. فرجا دہن، آپ دن چڑھے لوٹے. فمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی بیویوں کے حجروں کے درمیان سے گزرے. بینا زہرات حجری، ٹھیک ہے نا، اپنی بیویوں کے حجروں کے درمیان سے گزرے. ثم قام یصلی، پھر کیا ہوا کہ گہن کی نماز پڑھنے لگے. وقام الناس، لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. وقام الناس ورا کیا ہوتا ہے؟ پیچھے کھڑے ہو گئے. فقام قیاما طویلا ثم رکع رکوعا طویلا ثم رفع، پھر کیا کیا آپ نے؟ لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے، آپ بہت دیر تک کھڑے رہے، پھر ایک بہت لمبا رکوع کیا، پھر دیر تک کھڑے رہے، ٹھیک ہے، اور رکوع سے سر اٹھایا. رفع مقام فقام قیاما طویلا وہو دون القیام الاول، مگر پہلی بار سے کم، ٹھیک ہے. ثم رکع رکوعا طویلا، پھر ایک لمبا رکوع کیا. وہو دون الرکوع الاول، لیکن پہلے رکوع سے کم. ثم رفع فسجد، پھر سر اٹھایا اور سجدے میں گئے. ثم رفع فقام قیاما طویلا وہو دون القیام الاول، ٹھیک ہے. سجدے میں گئے، 2 سجدے کے، پھر سجدے سے سر اٹھایا اور دیر تک کھڑے رہے، لیکن پہلی رکعت کے کھڑے ہونے سے کم. ثم رکع رکوعا طویلا، پھر لمبا رکوع کیا. وہو دون الرکوع الاول، لیکن پہلی رکعت کے رکوع سے کم. ثم رفع فقام قیاما طویلا، پھر رکوع سے سر اٹھایا اور دیر تک کھڑے رہے. وہو دون القیام الاول، دون القیام، دون تو یعنی پہلے سے کم، پہلے سے کم، اول ہی آپ کو یاد ہو جانا چاہیے، لیکن دیر تک کھڑے لے، لیکن اگلے کھڑے ہونے سے کم. ثم رکع رکوعا، یہ تو سمجھ میں آیا نا، ہے نا، کہ رکوع کیا طویلا، پھر لمبا رکوع کیا. وہو دون الرکوع الاول، لیکن اگلے رکوع سے کم. ثم قام، یہ ایسی حدیثیں ہیں کہ یہ تو آپ کو عربی بہت اچھی آ جائے گی، بار بار ریپیٹیشن ہے. ثم قام قیاما طویلا وہو دون القیام الاول ثم رکع رکوعا طویلا وہو دون الرکوع الاول، ٹھیک ہے. پھر رکوع سے سر اٹھایا، سجدہ کیا، نماز سے فارغ ہوئے، اور جو اللہ نے چاہا. ثم رفع فسجد وانصرف فقال ما شاء اللہ، پھر کیا ہوا، اور جو کچھ اللہ نے چاہا وہ بیان کیا. فارغ ہو کے کیا کیا؟ سلام پھیر کر جو کچھ اللہ نے چاہا وہ بیان کیا. پھر لوگوں کو قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کا حکم دیا. فقال ما شاء اللہ ان یقول، ثم امرهم، ثم پھر امرهم، حکم دیا ان کو، کن کو؟ لوگوں کو. ان یتوضوا، کہ تم پناہ مانگو، من عذاب القبر، عذاب قبر سے. پھر لوگوں کو کیا حکم دیا؟ حکم ہے یہ، دیکھیں امر ہے نا. لوگوں کو حکم دیا کہ ان یتعوذوا، کہ پناہ مانگو، من عذاب القبر، عذاب القبر سے پناہ مانگو. تو اب آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ پڑھنے کے بعد آپ عذاب قبر سے بھی پناہ مانگیں گے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آپ پڑھتے ہیں نا، تشہد میں بھی پڑھتے ہیں نا، اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب جہنم مسیح الدجال سے بھی پناہ مانگتے ہیں. وہ پوری دعا ہے نا جو آپ تشہد میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ تھا کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں عذاب قبر میں شک تھا. علی رضی اللہ عنہ فرمایا یہاں تک کہ یہ صورت اتر آئی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، حتی یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے جاؤ گے نا. تو قبر میں یعنی ہم کو قبر میں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوگا. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے نا کہ قبر میں پتہ چل جائے گا کہ عذاب ہوگا، ٹھیک ہے. تو اب یہاں یہ حاشی میں بتاتے ہیں کہ شاید اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے عذاب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلع نہ کیا ہوگا. جبھی تو وہ یہودن آئی اور کہتی کہ اللہ، یہ تو اہل کتاب تھے نا، ان کے پاس تو تورات زبور آئی تھی، تو یہ جو ہے یہودی تو اہل کتاب تھے.
تو وہ اس وقت شاید آپ وسلم کو قبر کے عذاب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلع نہ کیا ہوگا، آپ وسلم کو معلوم ہوگا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو قبر سے عذاب سے پناہ مانگتے نہ سنا ہوگا، یا سکتا ہے کہ نازل ہو بھی گئی ہو تو وہ حضرت عائشہ نے سنی نہ ہو۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اس یہودن کو شاید اپنی کتابوں سے قبر کا عذاب معلوم ہو گیا ہوگا۔ اسے تو ان کے لیے دوہرا عذاب ہے، دوہرا ثواب ہے نا، اگر یہ جو بھی جس بھی دین پہ پچھلے دین پہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آج بھی کسی بھی مذہب والا ایمان لے آتا ہے تو ان کو ڈبل ثواب ہے، اپنے پچھلے پیغمبر پہ بھی ایمان رکھنے کا ثواب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہے، تو ابھی آخری کتاب یہ ہے، نبی آخری یہی ہے نا، تو اس پہ ایمان لانے کا ان کو ڈبل ثواب ہوتا ہے۔ جیسے اگر انہوں نے اسلام نہیں تو ان کو بھی عذاب ہوگا؟ ہاں، کیونکہ اب کتاب آ گئی نا، اب کتاب آ گئی، اب تو وہ شرک کر رہے ہیں، کیونکہ جب دوسرا پیغمبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ایک حدیث آپ تو پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ، صحیح بخاری کی اسٹوڈنٹ ہے، آپ لوگوں کے لیے تو بڑی ایک اچھی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے نا اس وقت، تو وہ میری کتاب پہ، قرآن پہ ایمان لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے باقی سب کو نل اینڈ وائڈ کر دیا نا، ایمان ہے وہ نازل ہوئی تھی اس وقت زمانے میں نازل ہوئی، اس وقت کے لوگ جو پیغمبروں کی بات پہ چلیں وہ جنتی ہیں، اس وقت جو عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی پیغمبر آئے ان کو مانا، اس وقت کی کتابوں کو مانا، تو وہ ان کے لیے تو وہی نبی تھے، وہی امتیں تھیں، تو وہ جنتی ہیں۔ لیکن بعد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج تشریف لے آئے تو اب یہ کہ نبوت ختم ہو گئی، اب یہ کتاب کو ماننا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے ان کی کتاب میں بھی تھا نا کہ کتاب آئے گی، اور اس کتاب میں تورات، زبور، انجیل سب کی باتیں، سب کچھ بتا دیا گیا تھا، دیکھ لیں کون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی پی لوں۔ تو سب کو ایمان لانا۔ اور ایک اور بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا نہیں ہے، وعلیکم السلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کیا کرتے ہیں کہ سب کو موقع دیتے ہیں، سب کو موقع ملتا ہے، ہم مسلمانوں کو بھی جو دین پہ نہیں چل رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی حلقہ ایسا ہوگا، کوئی نہ کوئی ایسی چیز آپ کو جو ہے نا ایسے حلقوں میں لے جائے گی، آپ کا محلہ ہوگا، پڑوس ہوگا، مساجد تو ہوتی ہے، کوئی آپ خطبے میں چلی گئی، کسی مسجد میں کچھ سن لیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ فوراً چینج ہو جاتا ہے، ایمان لے آتے ہیں۔ جیسے جبیر بن مطعم تھے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی سورت پڑھا رہے تھے تو جیسے میرا تو دل پھٹا جا رہا تھا، سنی تھی نا آپ نے، آپ کے درس میں آئی تھی نا کہ میرا تو ایسا ہو گیا کہ میرا دل ہوا ہو گیا، میرا دل اڑا جا رہا تھا، اور میرے سینے میں جو ہے نا وہ جذب ہو گیا قرآن، اور میں ایمان لے آیا۔ وہ آئے ہوئے تھے مدینہ سے مکے میں قیدیوں کو چھڑانے، کسی کام سے آئے تھے، مسجد چلے گئے اور بس یہ ہو گیا۔ تو اسی لیے ان کو، کیونکہ اہل کتاب ہیں اور اللہ کی تعلیمات تو ایک ہی تھی نا، قبر کا عذاب ہے، آخرت ہے، توحید ہے، رسالت ہے، وہ تو اللہ کا ہی کلام تھا نا سارا، لیکن وقت کے مطابق جس طرح کی چیزیں تھیں وہ تھی، اب ہمارا نمازیں بھی تھی، سب بھی تھی، طریقے سب کے الگ الگ تھے، ٹھیک ہے، تو وہ ایمان لے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کو دوہرا ثواب ملتا ہے، ڈبل ثواب ملتا ہے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے نہ سنا ہوگا، ٹھیک ہے، نہ سنا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس یہودن کو شاید اپنی کتابوں سے قبر کا عذاب معلوم ہو گیا۔ ابن حبان نے اپنی صحیح میں نکالا کہ معیشتاً دنکا سے عذاب قبر مراد ہے۔ قرآن میں آپ یہ آیت آج واٹس ایپ پہ ڈالیں گی سسٹر عظما، معیشتاً دنکن، ٹھیک ہے، تو معیشتاً دنکن سے کیا مراد ہے؟ عذاب قبر۔ دنکن جو ہے دعات سے، ٹھیک ہے، معیشت جیسے اب میم عین سے لکھتے ہیں، معیشت اردو میں لکھتی، معیشتاً دنکن۔ یہ واٹس ایپ پہ پلیز یہ آیت آپ کا ہوم ورک ہے آج، اس کو ضرور، اگر حفظ نہ کریں تو ضرور بار بار پڑھیے گا، اپنی قرآن کا دورانیہ اس کو بنا لیجیے گا جو آپ صبح کے وقت پڑھتی ہیں نا۔ تو معیشتاً دنکن سے عذاب قبر مراد ہے۔ کون کہتے ہیں یہ؟ ابن حبان کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ ہم کو قبر کے عذاب میں شک رہا، یہاں تک کہ یہ آیت اتری حتی زرتم المقابر الہاکم التکاثر، دیکھیں آئی نا آیت اتری نا، بی بی حضرت علی فرماتے ہیں۔ یہ ترمذی نے نکالا، اور قتادہ اور ربی نے اس آیت کی تفسیر میں سنعذبہم مرتین، یہ بھی آیت ہے نا، یہ آیت بھی آپ ڈال دیجیے گا، سنعذبہم مرتین، کہ ہم ان کو 2 بار عذاب دیں گے۔ یہ کہا کہ سنعذبہم سمجھتے سین ان قریب، نہ ہم عذبو عذاب دیں گے، ہم ان کو، سمجھ آگے، سنعذبہم سا کا مطلب ان قریب، ٹھیک ہے، نہ ہم، عذب کا مطلب عذاب، ہم ان کو، مرتین 2 مرتبہ، تسنیہ، سنعذبہم ہم ان کو عذاب دیں گے۔ یہ کہا کہ ایک دنیا کا عذاب، ایک قبر کا عذاب۔ دیکھیے عذاب قبر کی آیتیں ہیں، اب بتا رہے
اس سے اب اس حدیث میں جو دوسری رکعت میں 2 دن قیام الاول، اس کے مطلب میں اختلاف ہے کہ دوسری رکعت کا قیام اول مراد ہے یا اگلے کل قیام مراد ہے۔ بعضوں نے کہا کہ 4 قیام اور 4 رکوع ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے 4 قیام ہیں، رکعت 2 ہیں، لیکن ایک رکعت میں 2 قیام ہیں 2 رکوع ہیں، دوسری رکعت میں 2 قیام ہیں 2 رکوع ہیں، تو 4 قیام اور 4 رکوع، ہر ایک قیام اور رکوع اپنے ما سبق سے کم ہوتا، تو ثانی اول سے کم اور ثالث ثانی سے کم اور رابع ثالث سے کم، ثانی دوسرا، ثالث تیسرا، رابع چوتھا۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ جو کسوف کے وقت عذاب قبر سے ڈرایا، اس کی مناسبت یہ ہے کہ جیسے کسوف کے وقت دنیا میں اندھیرا ہو جاتا ہے، جیسے اس بات تک سسٹر اسما پہنچ گئی تھی اس دن میں نے کہا نا کہ تدبر کریں، یہی بات آپ نے کہی تھی نا، تو یہی چیز بتا رہے ہیں کہ جیسے کسوف کے وقت دنیا میں اندھیرا، کسوف کیا ہے؟ سورج گرہن، کسوف کے وقت دنیا میں اندھیرا ہو جاتا ہے، ویسے ہے گناہگار کی قبر میں جس پر عذاب ہوگا اندھیرا چھا جائے گا۔ یہی چیز اللہ بتانا چاہتا، کیا سمجھی، کیا کہا میں نے؟ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، آمین۔ بتائیں، یہ جو جملہ ہے میں پھر سے بولتی ہوں، جیسے کسوف کے وقت، سورج گہن کے وقت یا گرہن کے وقت دنیا میں اندھیرا ہو جاتا ہے، ویسے ہی گناہگار کی قبر میں جس پر عذاب ہوگا اندھیرا چھا جائے گا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ اس پہ عمل کی روشنی نہیں ہوگی تو اندھیرا ہی چھائے چھائے گا۔ گا۔ جی بالکل، تو اللہ تعالیٰ یہ کسوف اور خسوف سے یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اجرام فلکی یہ آربٹ میں گھوم رہے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، اجرام فلکی انگلش میں کیا کہیں گے؟ سولر سسٹم، پورا پلانٹ جو ہے یہ اجرام فلکی نا، ایک تو کلو کیا ہے، سب گھومتے ہیں نا، ایک فلک میں تیر رہے ہیں، یہ آیت کا ترجمہ ہے نا کہ ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ اتنی بڑی تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی، سورج اور چاند پوری دنیا کو روشن کیے ہوئے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اجرام فلکی کہ اتنے بڑے سیارے ستارے یہ جو ہے پلانٹس ہیں، ان پہ میں اندھیرا کر سکتا ہوں، تو میرے لیے انسان پہ بھی ہو سکتا ہے، ڈرا رہے ہیں نا ہمیں اللہ تعالیٰ، اتنی بڑی تخلیق پہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو پچھلی حدیث ہم نے پڑھی کہ یہ اللہ کی آیتوں میں سے 2 نشانیاں، یا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اور جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو خوف پیدا کرتے، ڈراتے ہیں کہ مجھ سے ڈرو، ہے نا، میری مان کے چلو۔ اور یہ ہے کہ پھر اس میں جب یہودن کہہ کے گئی کہ اللہ تمہیں بی بی عائشہ کو قبر کے عذاب سے بچائے، تو ان کو شک ہوا، تو اب انہوں نے پوری ساری آیتیں ہمیں بتا دی۔ حضرت علی بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ کا متکاسر ہو، اور جو ہے یہ حبان جو ہے وہ بھی بتا رہے ہیں معیشت دکا ہے، ایک اللہ کا متکاسر ہے، ایک ہے سنعذبہم مرتین کہ ہم 2 بار عذاب دیں گے، دنیا کا بھی اور قبر کا بھی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ قبر میں ہی حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ قبر کا جو ہمارا وجود ہے وہ عالم برزخ ہے، پہلے تو عالم عدم تھا، ہم کچھ بھی نہیں تھے، پھر عالم وجود ہے، اس وقت ہم ایگزسٹنس میں ہیں، پھر عالم برزخ ہوگا، 3 ہمارے عالم ہوتے ہیں۔ تو برزخ کا عذاب ہے، اور وہ بھی ہوتا ہے، بچھو اور سانپ ہوتے ہیں، وہ کہیں آتا ہے کہ اسکارپینس، بچھو، سانپ بھی نہیں، اس سے بھی بڑی بڑی، تو اس کے جو ہے 7 منہ ہوں گے، کتنے منہ ہوں گے؟ ایک 7 منہ ہوں گے، اور وہ قیامت تک ڈسیں گے، اور مختلف ہے عذاب کی صورتیں، جیسا عمل ویسے عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، قیامت تک ڈسے گا، یہ کیسا ہے کہ اگر کوئی زیادہ پہلے مر گئے اور کوئی قیامت کے قریب مر گئے، تو اللہ تعالیٰ اتنا تو بے رحم نہیں کہ سب کو اتنی سزا دے، مطلب قیامت کے قریب والے ویری ہیلدی کوشچن، ویری ہیلدی کوشچن، بہت ہیلدی، ویری ہیلدی کوشچن جی۔ اس کو ہم کرتے ہیں بعد میں، ختم کر لیں پھر ہم کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ مطلب یہ کہ ہیلدی ڈیبیٹ اس سے انشاءاللہ میں آپ نے یہ بھی تو بولا نا کہ اللہ تعالیٰ کے ٹائم میں ایسا مجھے نہیں پتا کہ وہ اس طرح نہیں ہے دنیا سے، ہاں وہ تو رحمان ہے، رحمان، اور اللہ کی کیا کیفیات ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح کیا کریں گے، وہ تو ظالم نہیں ہے اور بے انصاف نہیں، بے شک۔ اور یہ چیزیں ہم سے مخفی رکھی گئی ہیں، ہمیں مخفی رکھی گئی ہیں، اور جب اللہ نے کہہ دیا ہے تو آمنا صدقنا، ہم نے مان لیا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ظالم نہیں ہوں اپنے بندوں پہ، ہے نا، میں رحمان اور رحیم ہوں۔ ظلامین ابید۔ اب دوسرا باب طول سجود الکسوف، گہن کی نماز میں سجدہ بھی لمبا۔ اب مجھے بتائیں، آپ یہ بار بار پڑھ رہی ہیں، اب یہی آیت آئیں گے کہ رکوع بھی طویل تھا، سجدہ بھی طویل تھا، اور جو ہے قعدہ بھی طویل تھا، قیام بھی طویل، سب طویل ہی طویل تھا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ قیام تو آپ لوگوں کو پڑھا ہے، جو پتہ ہے کہ آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے جو پڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
सूरत अल-बकरा, सूरत आले इमरान, बड़ी बड़ी सूरतें पढ़ते थे, ठीक है, वो तो आपको पता है। अब मुझे बताएं कि सजदा जब लंबा हो तो क्या पढ़ेंगे? सुबहान रब्बियल आला। हाँ आपने वो दुआ सजदा वजीहन नज़ीर वाला वो- सुबूहन कदूसन या रब्बिल आलमीन। और रुकू में क्या पढ़ेंगे? सुबूहन क्या कदूसन पढ़ेंगे या रब्बिल आलमीन। और सजदे में? शुक्र की भी है ना, दोनों की है। देखिए, एक तो आप पढ़ते हैं सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बियल अज़ीम। सिर्फ सुन ले, कान गोशगवार हो जाए, फिर से डाल दूंगी। अब रमजान आ रहा है, तैयारी कर लें। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली मा असररतु व मा अलनतु सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति व रूह सुब्हानका व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका रब्बी व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली सुब्हानका सजदे सजदे सुब्हानका अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली सुब्हानका व बिहम्दिका अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक सुब्हान ज़िल जबरूती वल मलकूती वल किब्रियाई वल अज़मती अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी कुल्लुहु व दिक्कुहु व जिल्लुहु व अव्वलुहु व आखिरुहु अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिरिदाका मिन सख़तिका व बिमुआफ़ातिका मिन अक़ूबतिका व अऊज़ु बिका मिनका ला उहसी सना अलैका अंता कमा असनैता अला नफ्सिका अल्लाहुम्मा लका सजदतु व बिका आमनतु व लका अस्लमतु सजदा वजहिया लिल्लज़ी खलक़हु व सव्वरहु व शक्का समहु व बसरहु तबारकल्लाहु ahsanul खालिकीन। ये सजदा तिलावत की भी दुआ है, आखिर वाली जो मैंने पढ़ी। अब इनमें से मैं रुकू की अलग इसलिए नहीं बता रही हूँ, मैं डाल दूंगी व्हाट्सएप पे, आपको पोस्ट कर दूंगी। इनमें से कुछ जो है ना, ज्यादातर रुकू में भी कॉमन है, ठीक है, लेकिन सजदे की अलग भी है इनमें, ठीक है, रुकू में भी कॉमन है। उसके बाद जो है ये जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू लंबा करते हैं ना, तो ये जो भी मैंने सजदे की कुछ दुआएं पढ़ी, उनमें से कुछ रुकू की भी है। जैसे सुब्हानका अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, तो कई कई बार पढ़ते थे और पढ़ना चाहिए। सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति व रूह सुब्हान रब्बिल अज़ीम, कुछ कॉमन भी है रुकू और सजदे की, ठीक है, तो वो मैं अलग से भी डाल दूंगी। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ कॉमन भी है, जो सजदे की है उनमें से कुछ रुकू में भी। अब कौमा किसको कहते हैं? कौमा भी होता है ना, ये तो क़याम हो गया के बीच की जो रुकू से खड़े होते हैं। जी, जज़ाकल्लाह। रुकू से देखिए, नोट करें हर चीज, आप लोग जो नोट करते हैं वो बोल रहे थे, लिख ले। स्टूडेंट कभी पेन और कॉपी के बगैर नहीं आता। कौमा की दुआ है। कौमा क्या होता है? आपने कहा सुब्हान रब्बिल अज़ीम, सुब्हान रब्बिल अज़ीम, सुब्हान रब्बिल अज़ीम, समी अल्लाहु, ये रुकू किया आपने, सुब्हान रब्बिल अज़ीम तो आपका रुकू हुआ। रुकू से जब आप खड़े हो, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा नमाज पढ़ा रहे थे, तो किसी ने कहा हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज के बाद कि ये किसने कहा? तो एक साहबी ने कहा कि मैंने कहा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 30 फरिश्ते जो है वो कोशिश कर रहे थे कि वो चाहता था मैं लिखूं, वो चाहता था मैं लिखूं, उसको लिखने की कोशिश कर रहे थे और लिख पा रहे थे। तो जब से मैंने सुनी और मैंने आप लोगों को भी सुना, आप लोग भी माशाल्लाह पढ़ रहे होते हैं, तो ये आपका कौमा है। रुकू से जब आप खड़े होते हैं ना, तो कौमा में भी खड़े होके, तरावी में तो इतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा मिलता है, लेकिन जब आप शबीना पढ़ने जाते हैं ना, क़यामुल लैल, या घर में आप पढ़ेंगी, रात की शबीना पढ़ते हैं ना, क़यामुल लैल पढ़ते हैं ना, तहज्जुद के मतलब तो तरावी के बाद जो तहज्जुद पढ़ते हैं रमजान में, तो उसमें आप इमाम साहब तो बहुत मौका देते हैं। अगर आपको नसीब हुआ है मक्का मदीना में, हरमैन शरीफैन में, मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में, तो वो तो बहुत लंबा लंबा करवाते हैं, कादा और सजदा और रुकू, ठीक है। तो कौमा जो है, आप रुकू से खड़ी हुई ना, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द, उसके बाद आप कहेंगी समी अल्लाहु लिमन हमीदा, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी लिरब्बियल हम्दु लिमन हमिदहु अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दु मिलस समावाति व मिलल अर्दी व मिला मा शिता मिन शैइन बादु अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दु मिलस समावाति व मिलल अर्दी व मा बैनहुमा व मिला मा शिता मिन शैइन बादा आल सनाई वल मजदी ला मानिअ लिमा आतीता वला मोतिया लिमा मनाता वला यनफउ जल जद्दी मिनकल जद्द। ये आप नमाज के बाद के अस्कार में भी पढ़ती हैं, ये वाली दुआ आप पढ़ती हैं, ठीक है। अब आप देखिए कितनी मिलती जुलती होती है ना, अगर आता हो तो ये भी आसान हो जाए। अगर आप ये पढ़ती हैं तो ये वाली दुआ तो रब्बना अब मैं नहीं कहती कि सारी आप पढ़ लें, जो अल्लाह ताला आपको आसानी से आप याद कर सकती वो याद कर लें, ठीक है। रब्बना लकल हम्दु, थोड़ी सी रमजान की तैयारी कर लेना और एक नियत इरादा कर लिया और कोशिश की, तो अभी से रमजान का सवाब इंशाल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। रब्बना लकल हम्दु मिलस समावाति व मिलल अर्दी व मिला मा शिअता मिन शैइन बादु
اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبدا لک عبدی اللہم لا مانع پھر وہی آگے لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد اللہم. اس شروع ایسے ہی ہو رہی سب مل السماوات والارض اللہم لک الحمد مل السماء ومل الارض ومل ما شئت من شیء بعد اللہم طہرنی بالثلج. اوہو یہ تو مجھے دعا اتنی پسند ہے. اللہم طہرنی بالثلج والبرد والماء البارد اللہم طہرنی من الذنوب والخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس. میں صرف ایک کا ترجمہ بتاؤں گی ورنہ ہمارا تو یہ خصوص یہ تو آج کا ہمارا موضوع بھی نہیں لیکن ضرور اس کو کور موضوع ہی ہوتا ہے نا سارا لیکن ٹائم بچانے کے لیے سارا موضوع ہی ہوتا ہے. اے اللہ تیرے ہی لیے ہم ہر قسم کی تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائے زمین بھر جائے اور ان کے علاوہ جو تو چاہے بھر جائے. اے اللہ مجھے برف اولو اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ پاک کر دے. اللہ مجھے گناہوں اور خطاؤں سے ایسے پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچھ ایسے صاف کیا جاتا ہے. آمین یا رب العالمین الہی آمین. چلیں اب ہم جو ہے اگلی ہم پڑھتے ہیں. تو یہ سارا کچھ پڑھنا ہوتا ہے. اب خسوف اور خسوف کیوں ہر حدیث میں آ رہا ہے کہ سورج کا گہن چلا گیا. اتنی لمبی نماز ہے کیا پڑھی یہ پڑھی نا کہ سورج صاف ہو گیا سورج صاف ہو گیا یہی آ رہا ہے نا بار بار. تو اتنا کچھ پڑھنے کے لیے رکوع میں سجدے میں. جلسے میں کیا پڑھتے ہیں چلو میں نے کہا آج ہو ہی جائے. جلسے میں کیا پڑھتے ہیں جلسہ کیا ہے ہاں اس میں کیا پڑھے گی جزاک اللہ. اللہم اغفر لی ورحمنی ورفعنی وارزقنی واجبرنی واہدنی وعافنی. ٹھیک ہے اس میں تو سب کچھ مانگ رہے. صرف نماز میں اتنے استغفار ہیں بہت زیادہ. کسی دن آپ گنے اگر نمازیں اچھی ہوں یہ دعائیں ہوں اور خشوع اور خضوع سے پڑھیں تو کیوں کہا گیا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے بعد گناہ معاف. ہماری تو نمازیں ہی ایسی نہیں دعائیں ہی نہیں آتی. کیوں کہا گیا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کیونکہ دعائیں ایسی پڑھیں. آپ یہاں کھڑی ہوں قیام میں سورۃ الفاتحہ کے بعد ثنا پہلے پڑھیں گے ثنا اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. یہ ساری دعائیں نا اس میں بھی ہے کہ مجھے اولوں سے اور برف سے دھونے جیسے کہ برف اور اولوں سے دھوتے ہیں ایسا یہ ہے. اس کے بعد اس کی تیسری دعا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ پڑھ لی جنت کے 8 دروازے سے داخل ہو جائے. کہنے لگے میں ہمیشہ یہ پڑھتا ہوں میں بھی یہ پڑھتی ہوں. پتہ ہی نہیں کہ اس کے اجر کیا ہیں. کتنی چھوٹی ہے جلدی میں نماز پڑھنی ہو تو. اور اب ضروری نہیں کہ جلسہ میں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں تو صرف اللہم اغفر لی بھی 2 بار پڑھ سکتے ہیں. چلیں ہم تو آ ہی رہا ساہو تو کر لیا اور کرنے والے تو ہم جو ہے نا صورتوں کے بیچ میں جیسے سورۃ الاخلاص ہو جائے گی سجدہ ساہو کر لیں گے. ساہو کے بعد جو ہے ہم قیام کا پڑھ لیں گے. پھر کسی نے رکوع کا کر لیا تو یاد رہے گا. ایک کریں گے نا تو یاد آئے گا. آپ ڈال دیے تو ہم لوگ یاد کر کے جی میں نے پہلے بھی ڈالی آج بھی میں ڈال دوں انشاءاللہ میں ڈال دوں. نماز کا رمضان کی ایک دن نماز کا بھی کر لیں گے. ہاں ٹھیک ہے کر لیں گے انشاءاللہ ضرور. تو یہ دعائیں تو آپ لوگ شروع کر دیں. یہ نہیں کہ اللہ کرے ساری آ جائے لیکن ابھی اتنا زور بھی نہیں ڈالنا ہے. یعنی پڑھنے کے عمل کو بہت زیادہ تکلیف دے بہت زیادہ برڈن اور بوجھ اور اس کو ثقیل بھی نہیں بنانا ہے. چھوٹا عمل جی چھوٹا عمل مگر کنٹینیوس. انہوں نے جس وقت حدیث بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو وہ کام پسند تھا تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو. ایک دن کیا 2 دن کیا وہ نہیں کیا اگر روز حضرت عائشہ نے بھی فرمایا نا آپ پڑھیں تھوڑا تھوڑا. جیسے ہم دیکھیں ہمارے والدہ کو دیکھتے تھے صبح لوگ بیٹھ جاتی تھی سورۃ الیاسین تو ہم نے بھی ان کو دیکھے تھے کتنی ہمیں یاد ہے. اور سورۃ النبا اور جو ملک اور سجدہ اور یہ یعنی کافی ہمیں یاد ہو گئی بچپن سے پڑھتے پڑھتے. کسی چیز کو کنٹینیوس کریں جیسے آپ نے ابھی بتایا وہ حدیث کی مفہوم تو وہ یاد ہو جاتی. چلیں اب جو ہے میں نے اس لیے کہا کہ باب پہ میری نظر پڑی دوسرے اگلے باب پہ طول السجود فی الکسوف گہن کی نماز میں سجدہ بھی لمبا کرنا. تو میں نے کہا بتا دوں کہ کیا ہوگا لمبا سجدہ. سمجھ آ گئی نا یہ اتنی ساری دعائیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی. ٹھیک ہے اچھا حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحیی عن ابی سلمۃ عن عبد الله بن عمرو وانه قال لما کسف الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو رٹ جائے گا کہ لما کسف الشمس علی عہد. عہد تو پتہ ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ لوگ تھوڑی سی توجہ دیں نا تو ہم اردو بولتے ہیں نا اگر اچھی لکھنے والے بھی نہیں ہیں بولتے اچھی ہے نا تو بھی یہ ہمیں عربی بہت سمجھ میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے تو اس کو سمجھ کے پڑھے تو اس کلاس کا فائدہ ہے نا بہت زیادہ ہے نا.
ٹھیک ہے. اب اس کو جو ہے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمرو. انہوں نے کہا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں سورج گہن ہوا تو نودیا ان صلاۃ جامعۃن، کیا ہوا؟ تو لوگوں کو پکار دیا گیا نماز کے لیے جمع ہو جاؤ. کیا نودیا؟ پکارا گیا. ان صلاۃ جامعۃن، دیکھیں نا، ان صلاۃ جامعۃن، نماز کے لیے جمع ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا؟ فرکع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین فی سجدۃ. پھر کیا ہوا کہ آپ نے ایک رکعت میں 2 رکوع کیے، ہے نا، کرتے نا. ثم قام، نہیں، رکوع کیے اور کیا ہوا، اور سجدہ کر کے پھر کھڑے. ثم قام فرکع رکعتین فی سجدۃ، پھر کھڑے ہو گئے اور 2 رکوع کیے. پھر سجدے کیے. ثم جلسا، پھر بیٹھے. جلسہ کا مطلب کیا؟ بیٹھنا. ثم جلیا عن الشمس، آپ نے دیکھا جلیا، پھر سورج روشن ہو گیا. اتنا لمبا پڑا، اتنا لمبا. دیکھیے کیا یہ نہیں پتا ہے، لیکن ثم جلی عن الشمس، شمسی ہر جگہ یہی آ رہا ہے کہ آپ جب بیٹھے ہیں تو سورج روشن ہو گیا. یعنی آپ کے رکوع، قیام، قعدہ، سجدہ، جلسہ اتنا لمبا ہوتا تھا کہ سورج گرہن ختم ہو جاتا، اتنا لمبا ہوتا تھا. وقالت عائشہ رضی اللہ عنہ ما سجدت سجودا قط کان اطول منا. پھر کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے کبھی اس سے زیادہ لمبا سجدہ نہیں کیا جتنا اس نماز میں کیا تھا. یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی تو اتنا لمبا سجدہ میں نے نہیں کیا جتنا سجدہ یہ میں نے کسوف کی نماز میں کیا، ہے نا، صلاۃ الکسوف میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو کیا ہے کہ سجدہ بھی لمبا ہوگا، لیکن پہلی رکعت میں لمبا جتنا ہوگا اس سے کم، اس سے کم، اس سے کم. بابو صلاۃ الکسوفی جماعتن، گہن کی نماز جماعت سے پڑھنا. ہاں وہ پڑھنا، صلاح ہو گیا پڑھنا. وصلی ابن عباس لہم فی صفۃ زمزمہ، اور لوگوں کو گہن، ابن عباس نے لوگوں کو گہن کی نماز زمزم کے صاحبان میں پڑھائی. یعنی حرم شریف کے پاس جو زمزم ہے نا، مسجد حرام میں، زمزم کے پاس پڑھے. وجمع علی ابن عبداللہ ابن عباس وصلی ابن عمر، اور علی بن عبداللہ بن عباس نے لوگوں کو گہن کی نماز کے لیے جمع کیا اور ابن عمر نے نماز پڑھائی. کہاں پر؟ حرم میں. حرم میں ہی. کس نے جمع کیا؟ علی بن عبداللہ. ٹھیک ہے. اور ابن عباس نے لوگوں کو جمع کیا اور ابن عمر نے رضی اللہ عنہ نے، ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے نماز پڑھائی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو شافعی اور سعید ابن منصور نے وصل کیا. یہ علی بن عبداللہ تابعی ہیں. علی بن عبداللہ کون ہے؟ ایک تابعی ہیں. تابعی ہوتے ہیں، ایک تو تھے صحابی، اصحاب رسول، اس کے بعد تابعی، ان کے بعد جو تھے وہ تابعی تھے، ان کے بعد دے تبع تابعین تھے. ٹھیک ہے. تو عبداللہ، علی بن عبداللہ کون ہے؟ علی بن عبداللہ بن عباس کون ہے؟ تابعی ہیں. عبداللہ ابن عباس کے بیٹے ہیں. علی بن عبداللہ کون ہے؟ بن عباس آ رہا ہے نا، علی بن عبداللہ ابن عباس کے بیٹے. ابن عباس کون تھے؟ آسم کے چچا کے بیٹے، ان کے بیٹے علی بن عبداللہ ہیں. ٹھیک ہے. ابناس کے بیٹے. اچھا، اور خلفاء عباسیہ انہی کی اولاد میں سے، جو عباسی خلفاء جو تھے نا، انہی کی اولاد میں سے. کن کے؟ عبداللہ بن عباس کے، علی بن عبداللہ کے جو اس کے بیٹے ہیں اس میں سے. ان کو سجاد کہتے تھے کیونکہ ہر روز 1000 سجدے کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. تابعی ہیں، اور تابعی جو تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، انہوں نے صحابہ کو دیکھا. تو صحابہ کی تعلیمات ایسی تھی، سمجھ آگے. اور تبع تابعین نے تابعی سے لیا، تابعی نے صحابین سے لی، تابعین تبع تابعین نے تابعی سے لی. ٹھیک ہے. تو یہ تبع تابعین تابعی ہے، تبع تابعین نہیں ہے. صحابہ کو دیکھا تھا. ان کے خود والد صحابی تھے نا، عبداللہ ابن عباس کے بیٹے تھے تو وہ خود صحابی تھے. تو وہ سجاد تھے کیونکہ ہر روز 1000 سجدے کرتے تھے. جس رات کو حضرت علی مرتضیٰ شہید ہوئے اسی رات کو یہ پیدا ہوئے. کون پیدا ہوئے؟ ابن عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عباس. تو ہاں، علی بن عبداللہ، جی، علی بن عبداللہ بن عباس. تو ان کا وہی نام رکھ دیا گیا علی، حضرت علی کے نام پہ، کیونکہ اس رات فوت ہوئے تھے، ان کا نام علی رکھ دیا گیا. اس روایت کو ابن ابی شیبہ نے وصل کیا. چلیں اب اگلی حدیث ہے. ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ 2 بج رہے. کتنا ٹائم ہے؟ ٹائم ابھی؟ اچھا چلے، ٹائم کا اناؤنس، حالانکہ میں نے اب گھڑی سامنے ہی لگا دی ہے 20 منٹ، لیکن میں آپ لوگوں کی بچوں کی خاطر نا، اشن بزورا، بزورا کہتے ہیں بچوں کو، اشن خاطر، اشن بزورا، اشن بزورک، آپ کے بچوں کی خاطر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 10 پہ نکلنا ہے تو بس اب ختم کر دیتے 5 منٹ میں. ٹھیک، 2:05 پہ ختم کر دیتے.
تو یہ حدیث ہو جائے گی انشاءاللہ. حدثنا عبداللہ ابن مسلمۃ عن مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن عبداللہ ابن عباس قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فصلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول. کیا مطلب ہے وهو دون القيام الاول؟ پہلے سے کم. ماشاءاللہ آپ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب تو زیادہ مزہ آ رہا ہے نا. الحمدللہ. چلیں اللہ کا پہلے شکر ادا کریں کہ عربی سمجھ میں آ رہی. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. عرشی ٹھیک ہے. ہاں جی. ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع فقام قام. میں اس لیے جلدی پڑھ رہی ہوں کہ آتے ہیں آپ اس کے آپ گوشگوار ہو چکے تاکہ ہمارے 5 منٹ میں کمپلیٹ ہو جائے. ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد ثم انصرف. ثم انصرف کا مطلب بتائیں. ثم پھر ثم یہ کون سا حروف ہے؟ نہیں ثم حروف عطف حروف استفہام حروف جار کیا ہے یہ جا کے گھر پہ دیکھیے گا. انصرف ختم ہو گئی یعنی سلام پھیرا. ثم انصرف وقت تجلت الشمس. تجلت الشمس سے کیا سمجھی؟ جی سورج جو ہے صاف ہو گیا. ٹھیک ہے گوہن اس پہ سے چلا. جی جزاک اللہ. فقال صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ. کیا مطلب ہوا؟ ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ. سے ایک نشانی. لا یخسفانی اس کو گوہن نہیں لگتا. لموت آدن ولا لحیات کس کی وجہ سے نہیں لگتا. واہ ماشاء اللہ ماشاء. فإذا رأیتم پس اذا جب را دیکھو تم جب تم اس کو دیکھو. ذالکا یہ یعنی کہ گون بار بار خسوف نہیں آئے گا. فاذکروا اللہ ماشاء اللہ. قالوا یا رسول اللہ رائنا کا تناولتا شیئن فی مقامک. اب یہاں سے میں اس کو بتاؤں گی آپ کو سلو کروں گی. ٹھیک ہے تو اب کیا ہوا کہ جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی دو نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور ان کو جو ہے گہن یا گرہن اس چاند گرہن سورج گرہن اس وجہ سے کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا. کیونکہ جب ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تھا تو آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہو گئی تھی نا. پہلی حدیث ایسے ہی شروع کی تھی تو لوگوں نے سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے اس لیے ہو گیا گہن لگ گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی موت اور زندگی سے اس کا تعلق نہیں. اب سمجھے. اب دیکھیں سب لوگ حدیث. فَإِذَا رَأَيْتُمْ جب تم ان کو رأيتم ذَلِكَ جب تم اس کو دیکھو. کس کو دیکھو؟ سورج گرہن اور چاند گرہن کو. ٹھیک ہے تو کیا کرو. اچھا فاذکروا اللہ تو اللہ کا ذکر کرو. قالوا تو ہم نے قالوا یا رسول اللہ رائنا کا تناولتا شیئم فی مقامکا. تو ہم نے دیکھا آپ نماز ہی میں اپنی جگہ جیسے کوئی چیز لینے لگے. ٹھیک ہے یہ کون کہتے ہیں؟ عرض کر رہے ہیں اللہ کے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں کہ ہم نے نماز میں دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹے. نماز پڑھ رہے ہیں پیچھے ہٹے. تو اور جو ہے ہم نے دیکھا کہ آپ جیسے کوئی چیز لینے کے لیے کیا ہم نے دیکھا آپ نماز میں اپنی جگہ سے کوئی چیز لینے کے لگے. کیا کدھر ہے دیکھیں لوگوں نے عرض کیا ہم نے دیکھا آپ نماز ہی میں اپنی جگہ سے جیسے کوئی چیز لینے لگے. پھر ہم نے دیکھا آپ پیچھے ہٹے. یہ ایسے ہے میرے پاس ایسے دیکھیں نا. ترجمہ بھی یہی بنتا ہے رائنا کا تناولتا شیئن فی مقام کا سما رائنا کا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ دیکھیں آپ سنیں اس کو سمجھے. اپنی جگہ سے جیسے کوئی چیز لینے لگے پھر ہم نے دیکھا آپ پیچھے ہٹے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا انی رایت الجنت کہ میں نے بہشت دیکھی جنت دیکھی. ٹھیک ہے فتناولت منها کیا ہے انو میرے پاس کیا ہے انو قودن. آپ کے پاس انو قودن ہے؟ انو قودن ہاں جی میرے پاس بھی انو قودن. تو میں اس میں سے میں نے ایک گوشہ لینے کو تھا. ولو اثبته لاکلتم منه اگر کہیں لے لیتا ہے گوشہ تو جب تک دنیا قائم ہے تم اس میں سے کھاتے رہتے. ما بقیت الدنیا بقی یعنی قائم رہنا. جب تک دنیا قائم رہتی تم اس سے کھاتے رہتے. ورأیت النار
اور میں نے دوزخ دیکھی. فلم ار منظرن کل یومی قطو اخطا، اور میں نے دوزخ دیکھی، میں نے آج کے دن سے بڑھ کر کوئی ڈراؤنی چیز کبھی نہیں دیکھی. ایسی دوزخ دکھائی گئی نا، بہت ڈراؤنی. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایسی ڈراؤنی چیز میں نے کبھی نہیں دیکھی. وَرَأَيْتُ أَكْثَرُ آلِهَا النِّسَاء، اور اس میں اور میں نے دیکھا اس میں عورتیں بہت ہی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. قالوا بما یا رسول اللہ، لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا؟ بما یعنی اس کی وجہ کیا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکفرہن، وہ کفر کرتی ہیں. قیلا، لوگوں نے کہا یکفرن باللہ، کیا لوگوں نے کہا اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفرن العشیرہ، نہیں خاوند کی ناشکری کرتی ہیں. کس کی کرتی ہیں؟ اپنے عشیر کی، اپنے خاوند کی ناشکری کرتی. وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، اور احسان نہیں مانتی. لو احسنت الى احداهن الدهر كله ثم رات منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، یعنی کہ اگر تو کسی شوہر ہے اور تو کسی عورت کے ساتھ عمر بھر احسان کرے، پھر وہ ایک ذرا سی برائی تجھ سے دیکھے تو کہتی ہے اے نوج یعنی اے شوہر، اے آدمی، اے نوج، کبھی مجھ کو تم سے بھلائی نہیں ہوئی، تم سے تو میں نے بھلائی دیکھی. تو کیا کیا کرتی ہیں؟ تو اس سے ہمیں بچنا ہے. کیا کرنا ہے کہ یہ ہاں یکفرہن، ناشکری کرنا. یہاں پہ کفر جو ہے بامانے کفر کے نہیں ہے، اللہ کو نہ ماننے سے نہیں، کفر بامانے ناشکری ہے. تو کیا پوچھا کہ کس کا کفر کرتی ہیں؟ یکفرن العشیرہ، اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں. اور یکفرن الاحسانہ، احسان نہیں مانتی ہیں. اور احداہن، تم میں سے کسی ایک کو بھی تم ساری عمر اس کے ساتھ بھلائی کرتے رہو اور ذرا سی تم میں کوئی کمی دیکھ لے تو کہے گی کہ تم میں تو میں نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی نہیں، یا کہنا شروع کر دیتی میرے ماں باپ کے گھر تو یہ تھا، میں نے تو بڑے برانڈیڈ واچز پہنی ہیں، میرے پاس یہ کیمرہ تم نے دیا ہے، یہ ویڈیو مووی کیمرہ تو ایک جو ہے میرے والد نے مجھے پہلے دے دیا تھا، اور جو ہے اور تم نے یہ اینیورسری پہ اس پہ گفٹ کیا، یہ تو میں اپنے بہت ارے بھائی ٹھیک ہے، برت چکی ہے، بہت اچھے گھرانے سے آئی، وہ بھی تو محنت کر کے صبح سے شام گھل گئے ہیں آپ کے غم میں بیچارے. مطلب ہے محاورے میں غم، اس کو غم نہیں لا کے وہ خوشی خوشی جاتے ہیں ماشاءاللہ. تو کبھی بھی ناشکری نہ کرے، کسی کی بھی ناشکری نہ کرے. یہ حدیث اوپر گزر چکی ہے. دوزخ بہشت کی تصویر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائی. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کفر ناشکری کو بھی کہتے ہیں. کفر کے اس کی آیت بتائیں جلدی سے، کوئی ایک آیت بھی ہے. وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے کفر کیا تو میں کفر کیا یعنی ناشکری، بمانے ناشکری، تو میرا عذاب بھی بہت ہے. ذرا یہ سسٹر عظمیٰ آپ یہ بھی واٹس ایپ پہ پوسٹ کیجیے گا. کیا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن شَكَرْتُمْ بعضوں نے کہا اپنے اصلی دوزخ اور بہشت کو دیکھا اس طرح سے کہ حجاب درمیانی اٹھ گیا. مگر دوسری روایت میں ہے کہ اس دیوار کی غرض میں اصلی بہشت اور دوزخ تو ساری زمین میں نہیں سما سکتی، مسجد کے کونے میں کیوں کر آئے گی؟ یا یہ مراد ہے کہ دوزخ اور بہشت کا ایک ٹکڑا بطور نمونہ آپ کو دکھائے گا. اللہ تعالیٰ تو چاہے تو پوری بہشت بھی زمین پہ دکھا دے، اللہ چاہے تو آپ کو ٹکڑا بھی دکھا دے. جب اللہ نے کہہ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب دکھایا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے پیغمبروں کو جو چاہے دکھا دیتے تھے. بعض دفعہ سچے خواب ہمیں بھی آ جاتے ہیں. وہ جو ہے نا 2 صحابی کا واقعہ جو یوٹیوب پہ دیکھ لیجیے گا کہ وہ ان کی قبر میں پانی آ رہا تھا، تو وہ بار بار جو ہے بادشاہ سلامت کو، وہاں زمانے اس دور کا جو بادشاہ تھا اس کو کہتے تھے، بہت زیادہ دور کا واقعہ نہیں کہ 2 صحابی تھے، ہماری زمین اس میں پانی آ رہا ہے نا. چلیں اس کا ٹائم نہیں، پھر بات کریں گے. تو پھر وہ جو ہے کسی عالم کو، جب بادشاہ کو نہیں سمجھا، کسی عالم کو بھی خواب میں آئے. پھر وہ عالم نے بادشاہ سے کہا کہ میں بھی ایسا خواب دیکھ رہا ہوں، کچھ خدائی ودائی کری، کچھ اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. پوری ورلڈ سے جو ہے لوگ آئے تھے دیکھنے کے لیے.
اسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله ولكم إياه تعبدون الشمس ضياء والقمر نورا تعلموا عدد السنين والحساب ما خلق إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا تبتغوا منازل تعلموا عدد السنين والحساب خلق ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات بذكر الحكيم وما توفيقي إلا بالله وإليه أنيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے کوئی بھی ایک بہن جلدی سے نٹ شیل میں بتا دے کہ یہ صلاۃ خسوف یا خسوف ہم کس طرح پڑھیں گے، جلدی سے بتا دیں کس طرح پڑھیں گے، بہت شارٹ بتا دیں جی، کوئی بہن بتائیں گی کس طرح کیونکہ 16 تاریخ کو ہے سورج گرہن ہے، تو جس کو بھی میڈیا سے سوشل میڈیا سے پتا چلے تو ایک دوسرے کو جلدی بتا دیجیے گا، تو ہم لوگ پہ اور کانفرنس کال پہ ڈال دیں گے۔ کوئی بہن بتانا چاہیں گی یہ نماز کیسے پڑھیں گے؟ اسما، سسٹر اسما آپ بتائیں گی؟ استغفار پڑھیں گے۔ نہیں، نماز کی بات سسٹر اسما آپ بتائیں گی نماز کیسے پڑھیں گی؟ کوئی بھی بتا دے، کوئی بھی بہن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، سائمہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پہلے ہم نیت کریں گے اور اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اور پھر جو بھی آپ کو سب سے لانگ سورہ آتا ہے وہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے، سبحان ربی العظیم پڑھیں، اس کے بعد اوپر آئے سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ نے پھر سے اب آپ پروسٹریشن مطلب سجدے میں نہیں جائیں گے، آپ کھڑے ہو کے پھر سے سورہ فاتحہ، اور پہلے جب آپ نے سورہ پڑھے تھے اس سے چھوٹا والا کوئی ایک سورہ نیکسٹ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے، اینڈ دین آپ سجدہ آپ کا لیں گے، اور سجدے سے سجدہ آپ کا لمبا ہوگا، اور سجدے کے بیچ کا جو پیریڈ ہے اس میں بھی کچھ پڑھیں گے، اور پھر سے